ایک ملاقات میں جنرل باجوہ نے فیض حمید سے کہا کہ رانا بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ رانا ثناءاللہ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ ایک ملاقات میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق DGI فیض حمید سے کہا کہ رانا بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ بانی PTI عمران خان کے دور میں معاملات فیض حمید، جنرل باجوہ اور بانی PTI کی مرضی سے ہی چل رہے تھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اگلے 10 دن اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ایک بریفنگ کے دوران جنرل باجوہ اور فیض حمید سے بات ہوئی۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت سمارٹ تھے، رانا صاحب کو دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ اس پر میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ ہی نے بنوایا، اللہ اس دنیا ہی میں آپ کا حساب کرے گا۔ لاہور DSP کی بیوی اور بیٹے کی گمشدگی کا معاملہ، DSP نے دونوں کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ DSP عثمان حیدر کی بیوی اور بیٹے کی گمشدگی کا معاملہ حل ہو گیا اور DSP عثمان حیدر نے اہلیہ اور بیٹے کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ DIG ذیشان رضا کا کہنا ہے کہ DSP عثمان حیدر نے بیوی اور بیٹے کو قتل کرنے کا اعتراف کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ DSP عثمان حیدر نے بیوی اور بیٹے کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ عثمان حیدر نے بیوی اور بیٹی کے اغوا کی FIR تھانہ برکی میں درج کروائی گئی تھی۔ DSP عثمان حیدر نے 1 ماہ قبل بیوی اور بیٹی کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ DIG ذیشان رضا کے مطابق عثمان حیدر کی بیٹی کی لاش کاہنہ اور بیوی کی لاش شیخ پورہ سے برآمد کر لی گئی ہے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا گیا ہے اور ملزم سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب شدید دھند کی لپیٹ میں، موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کے باعث موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک، M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند رہے گا۔ اس کے علاوہ لاہور سیالکوٹ M11 بھی گزشتہ رات سے ٹریفک معطل ہے۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے مختلف اضلاع میں فضائی آلودگی میں شدت آ گئی ہے۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق کچھ دیر پہلے بہاولپور میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 687، فیصل آباد میں 488، پشاور میں 450، گوجرانوالہ میں 293 اور لاہور میں 191 ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر کے چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ لیاری کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے کا جواب، پاکستان میں میرا لیاری کے نام سے فلم تیار۔ بھارت کی فلم دھرندر کے ذریعے لیاری کے خلاف پروپیگنڈے کے جواب میں پاکستان میں میرا لیاری کے نام سے فلم تیار کر لی گئی۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ فلم کو بین الاقوامی طور پر ریلیز کیا جائے گا۔ جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی، وہ فلموں کے ذریعے ہار کو جیت میں نہیں بدل سکتا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ بھارتی فلم دھرندر پاکستان خاص طور پر لیاری کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہے۔ لیاری تشدد نہیں بلکہ ثقافت، امن، صلاحیت اور حوصلے کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے ریلیز ہونے والی فلم میرا لیاری لیاری کا حقیقی چہرہ دکھائے گی۔ میرا لیاری میں امن، خوشحالی اور فخر کی جھلک نظر آئے گی۔ لاہور میں 5 افراد کی 2 بہنوں سے مبینہ اجتماعی زیادتی۔ لاہور کے علاقے سندر میں 5 افراد نے مبینہ طور پر 2 حقیقی بہنوں کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس کے مطابق سندر کے علاقے میں 5 افراد نے 2 سگی بہنوں سے اجتماعی زیادتی کی۔ پولیس نے متاثرہ لڑکیوں کی والدہ کی درخواست پر 5 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اس کا کہنا ہے کہ 4 ملزمان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ سردی کی شدت برقرار، چند مقامات پر بارش، پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران سردی کی شدت برقرار رہنے کی پیشن گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش اور ہلکی برفباری متوقع ہے۔ شمال مغربی بلوچستان میں بھی چند مقامات پر بارش، پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 14 سے 15 دسمبر کے دوران بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش اور برفباری متوقع ہے۔ 19 دسمبر سے مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب ترجمان NDMA کے مطابق 18 دسمبر سے ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔